السلام علیکم دوستو، پراسرار سائے کا 5واں پارٹ حاضر خدمت ہے۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد اس نے امجد کا نمبر ڈائل کیا۔ دوسری طرف سے کال رسیو ہوتے ہی بولا، یار میں گھر سے کسی کام کے سلسلے میں نکلا تھا، واپس آیا تو نرگس گھر پہ نہیں ہے اور گھر کا سامان ادھر ادھر بکھرا پڑا ہے، ایسا لگ رہا ہے جیسے کسی نے گھر کی تلاشی لی۔ دوسری طرف سے امجد نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا، تم فوراً طور پر یہاں سے گھر پر آ جاؤ، میں اکیلا ہوں، گھر والے ایک پارٹی میں گئے ہوئے ہیں۔ آصف ابھی گھر سے نکلنے ہی والا تھا کہ اس کے موبائل کی فون کی بیل بجی۔ اس نے اسکرین پہ دیکھا، کوئی نیا نمبر تھا۔ ہیلو آصف، اگر لڑکی کی زندگی چاہتے ہو تو وہ فارمولہ اور لاکٹ میرے حوالے کر دو۔ دوسری طرف سے گھمگیر اور سسراتی آواز سنائی دی۔ تم کون بول رہے ہو؟ آصف نے پوچھا۔ تمہارے لیے جاننا ضروری نہیں، البتہ اتنا جان لو کہ اس لڑکی کی زندگی کی ضمانت اسی میں ہے کہ تم میری ہدایت پہ حرف بحرف عمل کرو۔ دوسری طرف سے کہا گیا، تم مجھے کہاں ملو گے؟ آصف نے پوچھا۔ تمہیں کالا باغ میں جس عمارت کے تہخانے میں قید کیا گیا تھا، وہ عمارت تو تمہیں یاد ہوگی، یہ وہی عمارت ہے جو کبھی پروفیسر داؤد کی ملکیت تھی۔ جتنی جلدی ہو سکے تم وہ فارمولہ اور لاکٹ لے کے وہاں آ جاؤ، اور ہاں یاد رہے، اگر تم دونوں چیز لے کر نہیں پہنچے تو اس لڑکی کی لاش ملے گی، اجنبی شخص نے کہا، اور رابطہ منقطع ہو گیا۔ آصف نے موبائل فون جیب میں رکھا اور لاکٹ کا بٹن دبا کر سائے میں تبدیل ہو گیا۔ پولیس اس کے پیچھے تھی، وہ نرگس کی بازیابی سے پہلے پولیس کے ہاتھ نہیں آنا چاہتا تھا۔ ایک مسافر بس میں سوار ہو کے وہ امجد کے گھر کے دروازے پہ پہنچا اور دوبارہ لاکٹ آن کا بٹن دبا کر اپنی اصل حالت میں لوٹ آیا اور ڈور بیل بجائی۔ دروازہ امجد نے کھولا، وہ اسے لیے ہوئے ایک کمرے میں پہنچا جہاں صوفے پہ امجد کا بھائی اصغر بیٹھا تھا۔ تم بھائی کے ساتھ گپ شپ لگاؤ، میں چائے بنواتا ہوں، امجد نے کہا، اور اس کے منع کرنے کے باوجود کمرے سے نکل گیا۔ آصف، امجد نے تمہارے بارے میں کافی کچھ بتا دیا، اب تم بھی تفصیل سے مجھے بتاؤ، ہو سکتا ہے کہ میں تمہارے کام آ سکوں۔ میرے ایک دوست وقاص حساس ادارے کا اعلیٰ افسر ہے۔ ویسے ایک بات بتاؤں، اس حساس معاملے میں کچھ چھپانا تمہارے لیے بہت نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ شہر بھر کے قانون نافذ کرنے والے ادارے تمہارے پیچھے ہیں، تم کب تک چھپو گے؟ اصغر نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد آصف نے اسے تفصیل سے واقعات سے آگاہ کیا۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ ڈاکٹر نرگس کرن کی ہم شکل ہے، اس کا مطلب ہے تمہیں وہاں جانا ضروری ہوگا۔ ہم دونوں علیحدہ علیحدہ روانہ ہوں گے تاکہ بوقت ضرورت تمہاری مدد کر سکوں۔ امجد چائے بنا کے لا چکا تھا۔ ان کے درمیان طے پایا کہ اصغر اور آصف دونوں آگے پیچھے کالا باغ جائیں گے تاکہ بوقت ضرورت ایک دوسرے کی مدد کر سکیں۔ اصغر کا تعلق میڈیا سے تھا، اسے بعض اوقات اکثر اپنا حلیہ تبدیل کرنا پڑتا تھا۔ میک اپ کے جملہ لوازمات اس کے پاس موجود تھے۔ اس نے گھنٹے بھر کی محنت سے آصف کا حلیہ یکسر تبدیل کر ڈالا، اب اسے شناخت کرنا آسان نہیں تھا۔ دوسرے روز وہ صبح صبح اصغر کے ساتھ حساس ادارے کے افسر اعلیٰ سے ملا۔ اس نے تفصیل سے آصف سے سب کچھ پوچھا۔ آصف نے ان افسر کو سچ سچ بتایا کہ ان کے درمیان کافی دیر تک گفتگو ہوتی رہی، پھر وہ وہاں سے روانہ ہو گئے۔ آصف فلائٹ سے اسلام آباد پہنچا اور کالا باغ کے لیے ایک ٹیکسی کرائے پہ بک کروائی۔ سڑک پر اس وقت اچھا خاصا ہجوم تھا۔ اچانک مخالف سمت سے ایک نئی ماڈل کی پراڈو تیز رفتاری سے آئی اور ٹیکسی ڈرائیور نے بروقت بریک لگا کے اسٹیئرنگ کو دائیں سمت گھمایا۔ ادھر پراڈو کا ڈرائیور بھی بریک لگا چکا تھا، اس کے باوجود بھی رکتے رکتے دونوں گاڑیاں ہلکے سے ٹکرا گئیں۔ غلطی سراسر پراڈو کے ڈرائیور کی تھی، گاڑی رکی۔ پراڈو پر کسی سیاسی پارٹی کا جھنڈا لہرا رہا تھا۔ رائفل بردار شخص اور ڈرائیور پراڈو سے اتر کے ٹیکسی کے قریب آئے اور ٹیکسی ڈرائیور کو گریبان سے پکڑ کے گھسیٹ لیا۔ اندھے تمہیں نظر نہیں آتا؟ بہت جلدی ہے تمہیں، اور اس جلدی میں تم نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ MPA سردار جہانگیر کی گاڑی سامنے سے آ رہی ہے؟ رائفل بردار کے الفاظ سن کے آصف چونک پڑا۔ نرگس نے اپنی رودات سنائی تھی، اس کے مطابق اسے جان سے مارنے کا حکم سردار جہانگیر خان نے دیا تھا۔ آصف تیزی سے باہر نکلا۔ اے مسٹر، غلطی تمہارے ڈرائیور کی ہے، جو
رانگ سائڈ سے تیز رفتاری سے اچانک سامنے آیا۔ اچھا تو تم مجھے بتاؤ گے غلطی کس کی ہے؟ رائفل بردار تند لہجے میں بولا۔ اس کی بحث کے دوران سردار جہانگیر خان اور تندومن نوجوان بھی اتر کے ان کے قریب آ چکے تھے۔ پچھلی 2 گاڑیوں سے بھی مسلح افراد نے انہیں گھیر لیے۔ یہ 4-5 افراد تھے جو یقیناً جہانگیر خان کے کارندے تھے۔ کیا بات ہے جوان، زیادہ اچھلنا اچھا نہیں ہے، جہانگیر خان نے بھاری بھرکم لہجے میں کہا۔ اس سے مخاطب تھا۔ اسی لمحے تندومن نوجوان نے آصف کا گریبان پر ہاتھ ڈال دیا۔ آصف کا ہاتھ بے اختیار حرکت میں آیا اور تندومن نوجوان کے چہرے پہ زوردار گھونسا لگا۔ وہ پیچھے کی طرف لڑکا اور رائفل بردار نے گن کی نال کا رخ آصف کی طرف کر ٹریگر دبا دیا۔ آصف کی موت یقینی تھی۔ لاکٹ کا بٹن دبانے کا اسے موقع ہی نہیں ملا اور فضا گولیوں کی تڑتڑ سے گونج اٹھی۔ آصف کے گھر سے باہر نکلتے ہی نرگس اپنے موبائل فون پہ گیم کھیل رہی تھی کہ اچانک اسے ایسا لگا جیسے احاطے میں کوئی کودا ہو۔ ہڑبڑا کے اٹھی۔ اسی وقت 2 نقاب پوش کمرے میں داخل ہوئے۔ اس نے چیخنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ ایک نقاب پوش کا ہاتھ سختی سے اس کے منہ پہ جم گیا۔ ایک ناگوار بو اس کے منہ کے دماغ میں داخل ہو گئی۔ وہ بے ہوش ہو کے اس کے بازوؤں میں جھول گئی۔ نرگس کو ہوش آیا تو وہ خود کو ایک کمرے کے فرش پہ پڑا پایا۔ کمرے میں کسی بھی قسم کا ساز و سامان نہیں تھا۔ وہ اٹھی ہی تھی کہ ایک ادھیڑ عمر شخص کمرے میں داخل ہوا۔ تو تمہیں ہوش آ ہی گیا؟ اب بتاؤ تم کون ہو؟ ادھیڑ عمر شخص نے پوچھا۔ میں کرن ہوں۔ پر تم کرن ہو؟ اس نے خوفزدہ لہجے میں پوچھا۔ اگر تم کرن ہوتی تو مجھے پہچان لیتی۔ تم کرن نہیں، اس کی کوئی ہم شکل ہو، اس نے استرائی لہجے میں کہا۔ میں کرن ہوں۔ اپنی بات پہ قائم رہی۔ سوچ لو اگر سچ نہیں بولو گی تو جان کے ساتھ اپنی عزت سے بھی محروم ہو جاؤ گی۔ اگر وہ جان سے مار دینے کی دھمکی دیتا تو شاید وہ نہ ڈرتی، لیکن عزت بچانے کے لیے وہ بولتی چلی گئی۔ تم نے ہمارے ساتھ تعاون کیا، اس لیے تمہیں کچھ نہیں کہا جائے گا، لیکن جب تک فارمولا اور لاکٹ ہمارے ہاتھ نہیں آتا تم ہماری قید میں رہو گی۔ اور ہاں، کسی قسم کی چالاکی یا ہوشیاری دکھانے کی کوشش مت کرنا اور نہ ہی یہاں سے بھاگنے کی کوشش کرنا۔ یہاں جگہ جگہ میرے مسلح کارندے موجود ہیں۔ وہ اسے تنبیہ کرتا ہوا کمرے سے نکل گیا۔ رائفل بردار نے جیسے ہی ٹریگر دبایا، سردار جہانگیر خان نے برق رفتاری سے اس کی رائفل کا رخ اوپر کر دیا اور فضا تڑ تڑ کی آواز سے گونج اٹھی۔ اور اسی لمحے بھر کی تاخیر ہوتی تو آصف اپنی جان سے محروم ہو جاتا۔ ادھر وہ تندومن نوجوان بھی پستول نکال چکا تھا۔ نہیں شیر خان، رک جاؤ، جہانگیر خان اس کی راہ میں مزاحمل ہو گیا۔ بابا جان، میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ شیر خان بھترا چکا تھا، گویا وہ جہانگیر خان کا بیٹا تھا۔ اس سے پہلے کہ صورتحال مزید گھمگیر ہوتی، پولیس موبائل ہوٹر بجاتی ہوئی وہاں پہنچ گئی اور اسے دھمکیاں دیتے ہوئے رخصت ہو گئے۔ چند گھنٹوں بعد ٹیکسی کالا باغ کی حدود میں داخل ہو چکی تھی۔ ٹیکسی ڈرائیور کو کرایہ دے کر رخصت کرنے کے بعد آصف نے لاکٹ کی پشت پر موجود بٹن دبایا اور سائے میں تبدیل ہو گیا۔ وقت سے پہلے 10 منٹ وہ پروفیسر داؤد کے گھر سے کچھ فاصلے پہ کھڑا تھا۔ عمارت کے اندر و باہر ہر طرف انرجی سیور روشن تھے اور سرچ لائٹیں روشن تھیں۔ غرض کہ وہاں اتنی روشنی تھی کہ دن سا نکلا ہوا تھا۔ اس غیر معمولی روشنی میں معمولی سے معمولی چیز بآسانی نظر آ سکتی تھی۔ آصف اس شاطر مجرم کی ہوشیاری سے متاثر ہو چکا تھا۔ وہ جیسے ہی آگے بڑھا اس کا سایہ نظر آ جاتا اور یہی ہوا۔ وہ جیسے ہی چند قدم آگے بڑھا، تیز روشنی میں سایہ بخوبی نظر آنے لگا۔ چند قدم کے فاصلے پر ایک ادھیڑ عمر شخص 4 رائفل بردار افراد کے ساتھ چوکنا کھڑا تھا۔ وہ جس جگہ کھڑے تھے اس کے دونوں اطراف سینکڑوں فٹ گہری خوفناک کھائیاں تھیں۔ آصف وہیں کھڑے رہو، آگے بڑھنے اور ہلنے جلنے کی کوشش مت کرنا، ورنہ نرگس کے جسم کے پرخچے اڑ جائیں گے۔ وہ اسی عمارت میں ایک کمرے میں قید ہے اور عمارت میں طاقتور ریموٹ کنٹرول بم نصب ہے۔ جیسے ہی تم نے میری مرضی کے خلاف حرکت کی، میں ریموٹ کا بٹن دبا دوں گا۔ وہ اپنا ریموٹ والا ہاتھ آگے بڑھاتے ہوئے بولا۔ تم کیا چاہتے ہو؟ آصف نے پوچھا۔ سب سے پہلے تم جسمانی طور پہ میرے سامنے حاضر ہو جاؤ۔
ادھیڑ عمر شخص نے حکم دیا اور آصف نے لاکٹ کی پشت پہ موجود بٹن دبایا۔ اگلے ہی لمحے وہ سائے سے اپنے اصل روپ میں حاضر ہو چکا تھا۔ بہت خوب، واقعی پروفیسر داؤد نے کمال کی چیز ایجاد کی ہے۔ اب یہ لاکٹ مجھے دے دو اور فارمولہ بھی میرے حوالے کر دو۔ ادھیڑ عمر شخص تیزی سے بولا، تم کون ہو؟ کرن کہاں ہے؟ آصف نے پوچھا۔ ان باتوں کو چھوڑو اور لاکٹ میرے حوالے کرو ورنہ میں ریموٹ کا بٹن دبا دوں گا۔ ادھیڑ عمر شخص سانپ کی طرح پھنکارا۔ آصف نے اپنے گلے سے لاکٹ نکال لیا۔ وہ جانتا تھا کہ کسی بھی قسم کی مزاحمت بیکار ہے۔ اگر وہ ادھیڑ عمر شخص کی بات نہیں مانتا تو وہ شفاق شخص ریموٹ کا بٹن دبا دیتا اور نرگس جیسے مخلص لڑکی زندگی سے محروم ہو جاتی۔ اس نے لاکٹ کے گلے سے اتار کے ادھیڑ عمر شخص کی طرف بڑھایا ہی تھا کہ ایک نسوانی آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی۔ ٹھہرو، میں بتاتی ہوں یہ کون ہے۔ یہ نرگس کی آواز تھی۔ سب نے مڑ کر دیکھا۔ ان سے کچھ فاصلے پہ نرگس کھڑی تھی۔ سب اسی کی طرف متوجہ تھے۔ ادھیڑ عمر شخص اور اس کے کارندے حیران تھے کہ عمارت کے کمرے میں قید نرگس کیسے آزاد ہو گئی اور پھر آزاد ہو کے کس طرح عمارت سے باہر آئی۔ انہیں کانوں کان خبر بھی نہیں ہوئی۔ آصف نے اس کی توجہ نرگس کی طرف ہوتے دیکھ کر چھلانگ لگائی اور چشم زن میں ادھیڑ عمر شخص کو دبوچ لیا۔ اس کا بازو سانپ کی طرح ادھیڑ عمر شخص کی گردن سے لپٹا ہوا تھا۔ وہ اپنی پینٹ کی بیلٹ میں اڑسا ہوا پسٹل نکال کر ادھیڑ عمر شخص کی کنپٹی پہ لگا چکا تھا۔ یہ پسٹل اسے حفاظت کی غرض سے روانہ ہوتے وقت اصغر نے دیا تھا۔ اس کمینے کی زندگی چاہتے ہو تو اپنے ہتھیار پھینک دو، آصف چلایا تو ادھیڑ عمر شخص کے چاروں ساتھی سوچ میں پڑ گئے۔ جلدی کرو ورنہ گولی چلا دوں گا۔ انہیں کہو ہتھیار پھینک دیں، انہوں نے ادھیڑ عمر شخص کی گردن پہ دباؤ ڈالتے ہوئے کہا۔ ہتھیار پھینک دو، ادھیڑ عمر شخص بھیچی بھیچی آواز میں بولا۔ ان چاروں نے رائفل پھینک دیں۔ آصف نے ان کے ہتھیار پھینکتے ہی پے در پہ ان کا نشانہ لے کے ٹریگر دبا دیا۔ گولیاں ان کی ٹانگوں میں لگی تھیں۔ وہ چیختے ہوئے گر پڑے۔ آصف نے ادھیڑ عمر شخص کو ایک طرف دھکیلا۔ اب بولو تم کون ہو ورنہ تم بھی اپنے ساتھیوں کی طرح اپاہج ہو جاؤ گے۔ میرا نشانہ تو تم دیکھ چکے ہو۔ بولتا ہوا رائفلوں کے قریب گیا اور رائفل اٹھا کے کھائی میں پھینک دی۔ اس دوران وہ ادھیڑ عمر شخص کی طرف سے محتاط تھا۔ ادھیڑ عمر شخص کا چہرہ تاریک پڑ چکا تھا۔ اچانک ایک طرف سے کسی نے فائر کیا اور پسٹل آصف کے ہاتھ سے نکل گیا۔ گولی اس کے ہاتھ پہ لگی تھی۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو اپنی آنکھوں پہ یقین نہیں آیا۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ ان سے کچھ فاصلے پہ ڈی ایس پی ممتاز کھڑا تھا جس کے ہاتھ میں موجود پسٹل کی نالی کا رخ اس کی طرف تھا۔ سر، آپ اس کے ساتھی ہیں؟ آصف کے لہجے میں اب تک بے یقینی تھی۔ ہاں، میں ڈی ایس پی چودھری ممتاز ان کا پارٹنر ہوں۔ ریلوے اسٹیشن پہ نرگس پر گولی چلانے والا بھی میرا ہی ساتھی تھا مگر وہ تمہارے ہاتھ مارا گیا۔ میں نے ہوشیاری سے تم پر پولیس کیس بنا دیا تاکہ تم مدد کے لیے پولیس کے پاس نہ جا سکو، اور امجد کے بنگلے پہ میں نے ہی تمہارے کال ٹریس کر کے نرگس کو اغوا کروایا تھا اور اسے یہاں منتقل کر دیا اور پھر تمہیں فون کیا تاکہ تم اسے بچانے آؤ۔ میں تم سے سپر شیڈو کا ایجاد اور فارمولہ حاصل کر سکوں۔ پر تم نے یہ سب کچھ کیوں کیا؟ آصف نے پوچھا۔ ڈی ایس پی کے بجائے ادھیڑ عمر شخص بولا۔ اس کا جواب میں دیتا ہوں۔ میں پروفیسر داؤد کا سگا بھائی سجاول ہوں۔ مجھے پڑھائی سے کوئی خاص دلچسپی نہ تھی۔ نوجوانی سے جرائم کی راہ پہ نکل پڑا۔ والد صاحب نے سخت گیر طبیعت کے مالک تھے۔ انہوں نے مجھے گھر سے بے دخل کر دیا۔ میں جرائم کی دنیا میں بڑھتا چلا گیا۔ ٹارگٹ کلنگ سے لے کر منشیات کی اسمگلنگ تک میں ہر جرم کیا۔ پر مجھے پتہ چلا کہ پروفیسر داؤد میدان میں بہت کامیابی حاصل کر چکا ہے۔ ایک اخباری رپورٹر کو انٹرویو دیتے وقت داؤد نے سرسری انداز میں سپر شیڈو نامی ایجاد کا ذکر کیا۔ انہی دنوں ایک پڑوسی دشمن ملک کے ایجنٹ شیکھر نے مجھے اس فارمولہ اور ایجاد کے عوض کروڑوں ڈالر کی پیشکش کی۔ ہم نے اپنا ہی ایک کارندہ چوکیدار کے بھیس میں پروفیسر داؤد کے گھر بھیج دیا۔ فارمولے کے بارے میں مکمل سنگن ملتے ہی اسے فون بھی کیا مگر پروفیسر داؤد نہیں مانا۔ پھر ایک روز میں خود اس سے ملا اور اسے ان کروڑ ڈالر میں سے نصف کی پیشکش کی مگر اس پر حب الوطنی کا بھوت سوار تھا۔ میں نے اسے
دھمکانے کے لیے پستول نکالا اور مجھ سے گتم گتا ہو گیا۔ اسی دوران گولی چلی اور پروفیسر داؤد کے مرتے ہی تلاشی کے باوجود فارمولہ اور ایجاد نہ ملا تو میں نے چوکیدار کو بھی قتل کر دیا۔ میں کوئی خطرہ مول لینا نہیں چاہتا تھا، وہ ویسے بھی عام سا کارندہ تھا، اس کی اتنی ہمت نہ تھی۔ ڈی ایس پی ممتاز چودھری میرا پرانا دوست تھا، میں ان سے ملا اور ہم دونوں نے پلاننگ بنائی کہ کرن کو اغوا کیا جائے، ہو سکتا ہے اسے فارمولے کے بارے میں علم ہو۔ پھر ڈی ایس پی سے ملے اور کرن کے ساتھ پروفیسر کے گھر پہنچے۔ تم نے فارمولہ ملتے ہی ڈی ایس پی کو فون کیا۔ یوں میں ڈی ایس پی اجلت میں کالا باغ کی اس عمارت میں آ پہنچا۔ سجاول روانی سے بولتا چلا جا رہا تھا۔ ڈی ایس پی نے مداخلت کی، وقت ضائع مت کرو، یہاں گولیاں چل چکی ہیں، اس سے فارمولہ لو اور یہاں سے نکلو۔ شیکھر ہمارا انتظار کر رہا ہوگا۔ نرگس چند قدم آگے بڑھی۔ تم کیا سمجھتے ہو میں تمہیں اتنی آسانی سے یہاں سے جانے دوں گی؟ تم ہمیں روکو گی؟ ڈی ایس پی ہنسا۔ ہاں میں روکوں گی۔ آپ اس سے آگے کی داستان مجھے مکمل کرنے دو تاکہ آصف حقیقت جان سکے۔ اس روز جب میں آصف لاکٹ لے کے جان بچانے کے لیے بھاگے، تم دونوں اپنے مسلح کارندوں کے ساتھ ہمارے تعاقب میں تھے۔ گولی لگنے سے ہماری گاڑی کا ٹائر برسٹ ہوا اور پراڈو بے قابو ہو کے درخت سے جا ٹکرائی۔ میں اور آصف دونوں بے ہوش ہو چکے تھے۔ تم ہمیں اٹھا کے اسی عمارت میں لے آئے۔ آصف کو تہہ خانے میں قید کرنے کے بعد تم دونوں مجھے ایک کمرے میں لے گئے جہاں میں بے ہوش میں آ گئی۔ تم دونوں نے تشدد کر کے مجھ سے فارمولہ اور ایجاد کے بارے میں جاننا چاہا، مگر میں تمہارا تشدد سہتی رہی اور کچھ نہیں بتایا کیونکہ میں جانتی تھی کہ فارمولہ اور ایجاد حاصل کرنے کے باوجود تم دونوں مجھے مار ڈالو گے اور آصف بھی نہیں بچے گا۔ اس دوران اس کمینے ڈی ایس پی چودھری ممتاز کی نیت مجھ پہ خراب ہو گئی۔ اس نے شراب پی رکھی تھی اور نشے میں تھا۔ دوستو، کہانی ابھی جاری ہے۔ پسند آئے تو لائک اور سبسکرائب کیجیے گا۔ آپ کی دعاؤں کی طلبگار۔